بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنما خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود الشريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت جو ہوئی ہے، اس دنیا میں جو بھیجے گئے ہیں، وہ انسانیت کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دنیا انسان کی منتہا نہیں، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا اور ایک اور عالم ہے جس کو آخرت کہا جاتا ہے. وہ انسان کی زندگی میں اس کا حساب اس دنیا میں جو کیا ہے اس عالم کے اندر اللہ اس کا حساب لے گا. یہ زمین کی رونق اور زمین کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ جانچے کہ اس نعمتوں کے اندر اپنے رب کو کون یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کر کے کون زندگی گزارتا ہے، اور اس دنیا کو اپنا منتہا، اپنی آخری چیز کون سمجھ کر زندگی گزارتا ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں فرماتے ہیں إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، اس روئے زمین کی ہر چیز کو ہم نے زمین کے لیے زینت بنائی ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم جانیں کون اچھا عمل کر کے زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پورے قرآن کے اندر کہیں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ دنیا کے اوپر محنت کرو، دنیا کماؤ. کہیں قرآن کریم میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ مقصد زندگی یہی بتایا کہ یہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے اگر انسان اس پر محنت نہ کرے اپنے دل کے اوپر تو ایک نشے کی طرح ہے. دنیا کی زندگی آدمی جب پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، اپنی دنیا کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے، اور سوچ سوچ کے جب پریشان ہوتا ہے اگر اس کو آخرت کا استحضار نہیں ہے تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ مسلمان نہیں ہے تو اس کو ڈرگس لیتا ہے، نشے کی چیز لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نشے کی چیز کے ذریعے سے میرے دل و دماغ کو سکون پہنچے. لیکن یہ نشہ ایسی خطرناک چیز ہے، ہم سبھی جانتے ہیں. جہاں آج ایک بوتل اس اپنی پریشانی اور اپنے زندگی کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے ایک بوتل اس کے لیے اور
تھوڑا سا آج اس نے لیا ہے، کل اس پر آدمی کو اس سے زیادہ چاہیے، آج ایک تو کل دو چاہیے، رفتہ رفتہ وہی سمجھتا ہے، لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ ارے بھائی یہ تیرے لیے نقصان دہ، تیرے موت کے منہ میں جانے کا یہ سبب ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سکون کا یہ ذریعہ ہے، اگر میں یہ نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، اور لوگ کہتے ہیں کہ تو پیے گا تو مر جائے گا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا اثر، اس نشے کا اثر اس کے چہرے پر، اس کے دل و دماغ پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ انسان جب تک موت کے منہ میں نہیں جاتا ہے تب تک اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بالکل دنیا کا نشہ ایسا ہی ہے کہ انسان جب موت کے منہ میں نہیں جاتا ہے تب تک انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا حاصل کرنے کی چیز نہیں تھی، برتنے کی چیز، استعمال کر۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو، اس دنیا کا جو نام رکھا ہے، دنیا کی منفعت کا جو نام رکھا ہے، دنیا کی چیزوں کا جو نام رکھا ہے، بڑا عجیب و غریب، متاع فی الدنیا، دنیا کے برتنے کی چیز ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ عرب کی جو خاص زبان ہے اس کے اندر متاع اس لفظ کو کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی ہے، جیسے پہلے زمانے میں عورتیں چولہے پر روٹی بنایا کرتی تھی، روٹی بہت گرم ہے، توا بھی بہت گرم ہے، تو آگ سے بچنے کے لیے اور جلنے سے بچنے کے لیے ایک کپڑا رکھتی ہے، ایک کپڑے کو رکھتی تھی، اسی سے اس روٹی کو وہ پکڑتی ہے تاکہ جلنے سے بچائے اپنے آگ کو، اور جو جس پر روٹی بنائی جاتی ہے اس کو اس سے صاف کرتی ہے۔ وہ جو کپڑا ہے نا، اس کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ وہ عورت ایک مرتبہ استعمال کر کے اس کو پھینک نہیں دیتی، بلکہ روٹی بنا کر سب سے پہلے جس چیز کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہے وہ اسی کپڑے کو ٹھیک رکھتی ہے کہ مجھے شام کو پھر یہ چاہیے، اس کو پھینکتی بھی نہیں، اور اس کو پیٹی میں اگر کوئی رکھنے کا کہے تو تجھے اتنی ہی ضرورت کی چیز ہے تو تو اپنی سوٹ کیس میں اور پیٹی میں رکھ، تو وہ پیٹی میں بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں، اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے، یہی استعمال کرو، یہی چھوڑو، اور یہی اس کو لٹکا دو، بس ختم۔ اس کپڑے کو متاع کہا جاتا ہے، اسی کپڑے کا نام متاع ہے کہ دنیا اس کپڑے، روٹی پکانے کے اوپر جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو جس طرح برتا جاتا ہے، جس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کو بالکلیہ پھینکنے کی بھی چیز نہیں ہے، اور بالکلیہ اس کو اپنے گھر میں اس کو محفوظ کرنے کی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ جب انسان کے دل میں دنیا بس جاتی ہے، بڑے سے بڑا نبی بھی اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی اور ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت ایسی چیز ہے کہ کبھی انسان بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف دوڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ دنیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزشتہ میں نے مضمون بیان کیا تھا، انہی کی ایک قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے بڑے بے رغبت تھے، ان کی زندگی میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک کٹورا تھا اور ایک کنگھی تھی ان کے بال کو ٹھیک کرنے کی۔ تو جا رہے تھے یہ لے کر، ان کے جھولے میں اتنا ہی تھا کہ کبھی ضرورت پڑی پانی پینے کے لیے تو کٹورے میں بھر کے پی لیں گے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چلو سے اور ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ اس کٹوری کی ضرورت نہیں ہے، میرے اس پانی پینے کی ضرورت میرے ہاتھ سے بھی پوری ہو سکتی ہے، کٹورا صدقہ کر دیا۔ پھر آگے چل کر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بال کو بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، انگلیوں سے،
ہاتھ کی انگلیوں سے کر کے بال ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. تو وہ کیفی وہ جو بال کو ٹھیک کرنے کے لیے کنگھی تھی, اس کنگھی کو بھی صدقہ کر دیا کہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے میں اپنے بال کو ٹھیک کرتا ہوں. بہرحال ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی ہو لیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ سے فائدہ اٹھاؤں گا. کہ ٹھیک ہے چلو. وہ چلتے چلتے سفر میں چلے, بھوک کا احساس ہوا. تو بھوک کے احساس سے جو آدمی ساتھ تھا اس کے پاس 2 درہم تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 درہم تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو 1 درہم دیا کہ 2 تیرے پاس ہے اور 1 یہ میرا, کل ملا کر 3 درہم ہوئے. 3 درہم کی روٹی بازار سے جا کے لے آؤ. وہ شخص گیا اور 3 درہم کی روٹی خریدی. اس 3 درہم کی 3 روٹی آئی, لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ 2 درہم میرے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا تو 1 ہے, لہذا 2 روٹیاں میری ہے. اگر میں وہاں 3 لے جاؤں گا تو مجھے 1.5 ملے گی, 1.5 عیسیٰ علیہ السلام کو ملے گی اور 1.5 مجھے ملے گی. تو میرا تو آدھی روٹی میرے حصے کی اور میرے درہم کی آدھی روٹی چلی جائے گی. لہذا ایسا کرتا ہوں کہ 1 روٹی کھا لوں. ادھر 1 روٹی اس نے وہیں کھا لی. راستے میں 2 روٹی لے کے آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹی ہے؟ اس نے کہا 2. کہ ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو 1 آپ کھا لو, 1 میں کھا لیتا ہوں. چلتے رہے, لمبا واقعہ ہے, مجھے مختصر کرنا ہے اس لیے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے. اخیر کے اندر جب سفر کرتے کرتے جنگل میں پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی. سونے کی 3 اینٹیں ملی. اب عیسیٰ علیہ السلام تو ظاہر بات ہے نبی ہے, سردار ہے, اور وہ تو ساتھ میں تھا. تقسیم نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تقسیم کریں گے, چلو اس کو 1 میری اور 1 تمہاری اور 1 اس کی جس نے وہ روٹی کھائی تھی تیسری. اس لیے کہ وہ سچ نہیں بول رہا تھا, ہر سفر میں اس کو کہہ رہے تھے اور ہر مرتبہ معجزہ نظر آتا تھا, لیکن وہ سمجھتا تھا کہ یہ معجزہ ہے لیکن ماننا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تیسری روٹی تم سچ بتاؤ, جس نے کھائی ہے اس کو میں یہ دوں گا. اس نے کہا میں نے کھائی ہے. اس نے کہا میں نے کھائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اور یہ دنیا کے چکر میں تم نے اب سچ بولا, لہذا تم میرے ساتھ اب نہیں چل سکتے. تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ, تم یہ لے کے جاؤ, تمہاری چھٹی کرو. اب عیسیٰ علیہ السلام تو وہ آدمی وہیں بیٹھ گیا, اس لیے کہ جب مال آتا ہے نا تو اس کو کیا آدمی سوچ ہوتی ہے کہاں لگاؤ اس کو. پیسہ نہیں ہے تو سیدھا سیدھا مسجد میں آ جاتا ہے کہ لگانے کے لیے, اس کو واپرنے کے لیے صرف زیادہ نہیں ہے تو واپرنے کا ہی چکر ہے, لگانے کا چکر نہیں ہے تو مسجد میں آتا ہے. اور جب بڑھ جاتے ہیں نا تو پھر آدمی دوڑن بھاگ, وہاں گیا تھا ادھر گیا تو نماز چھوٹ گئی. وہ لگانے کے چکر میں نماز غائب. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام چل دیے اور یہ آدمی اسی فکر میں تھا کہ میں اس کو اٹھا کے اپنے گھر کیسے لے جاؤں اس کو. اسی چکر میں تھا. جنگل میں سے 3 ڈاکو آئے. اس آدمی کو دیکھا کہ یہ سونے کی اینٹیں لے کر بیٹھا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو قتل کر دیا, اس لیے کہ مال حاصل کرنا ہے ڈاکوؤں کا مقصد. اب یہ 3 کے بعد بھی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے حصے میں زیادہ آئے. تو ان کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی, کہا ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ تو کھانا لے کے آؤ, اس کے بعد یہ 3 اینٹیں تقسیم کر دے. اب دیکھیے دنیا کی محبت کیا کیا گل کھلاتی ہے. انسان کے دل میں اگر ہے یہ تو پھر اس کو وہ چھوڑتی نہیں ہے دنیا. انسان اس کو دنیا اس کو پکڑنے نہیں دیتی, وہ بھاگتی رہتی ہے اور دنیا کے پیچھے وہ آدمی بھاگتا ہے. ایک کھانا لینے گیا, اس نے سوچا کہ یہ 3 دن میں کیوں نہ لے لوں. اس نے اس کھانے میں زہر ملایا کہ وہ دونوں مر جائیں گے اور میں یہ کہوں گا میں تو کھا کے آیا اور ان کو کھلاؤں گا, وہ مر جائیں گے, 3 میرے حصے میں آئیں گے. اور وہ دونوں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کو دیا
تو تیسرا بھی ہمارے ہاتھ میں سے نکل جائے گا. ایسا کریں وہ آئے تو اس کو قتل کر دیا اور 3 ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے. جیسے وہ کھانا لے کے آیا اس کو تو قتل کر دیا. اب وہ کھانا جس میں وہ زہر ملا ہوا تھا ان دونوں نے کھایا کہ کھا کے آرام سے تقسیم کرتے ہیں اور وہ دونوں بھی مر گئے. اینٹیں 3 اور مرنے والے 4 ہو گئے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اور 3 یہ ڈاکو. پھر عیسیٰ علیہ السلام جہاں تشریف لے جا رہے تھے دعوت کے نام پر, وہاں سے واپسی میں وہاں سے گزر ان کا ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ہے دنیا کا منتہا, یہ ہے کہ اسی اینٹوں کی وجہ سے اینٹیں وہی کی وہی بڑی ہے, لیکن اس کے اوپر اس اینٹوں اس سونے کی اینٹ کو حاصل کرنے کے لیے 4 لاشیں بھی اس پر پڑی ہوئی ہیں. یہ ہمارا حال. انسان اپنے کو سوچے, قصہ عبرت کی چیز ہے. انسان اپنی زندگی میں سوچے کہ میں اس دنیا کے پیچھے کتنا پاگل ہوں. میرے محترم دوستو, اور اسی کے اوپر آدمی نہ حلال سوچتا ہے نہ حرام سوچتا ہے. بس اپنی زندگی میں کسی طریقے سے آنا چاہیے کہ حلال کا لقمہ, حرام کی روٹی اور خنزیر اور سور کی بوٹی یہ دونوں حرام ہونے میں برابر ہے. لیکن آدمی حرام کی روٹی تو کھاتا ہے, سور کی بوٹی سے بچتا ہے. دونوں بھائی برابر ہے حرام ہونے میں. اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. اپنے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کی آخرت کا استحضار. ہماری دنیا کا منتہا دنیا ہی نہ ہو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عجیب و غریب طریقے سے سمجھایا ہے. صرف احادیث سے نہیں, دعا کے ذریعے سے بھی سمجھا. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک تقریر ہوتی تھی. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اب سنن دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ میری دین کے اوپر کوئی مصیبت نہ پڑے. میری زندگی میں جو ہے اس پر کوئی مصیبت نہ آئے کہ میں اس دین سے دور ہو جاؤں. کیسے دور ہوتا ہے آدمی؟ دنیا کے ذریعے سے. تو اسی کے بعد فوراً دعا ہے, اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا. انسان کے غم کے اندر سب سے بڑا غم کہ مجھے کیسے دنیا ملے. اچھے نیک لوگ بھی اس بارے میں بڑے فکر مند ہوتے ہیں اپنی دنیا کے بارے. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن اپنے دل میں ایک خوف ہے. دل میں ایک خوف ہے. کیا کا ہماری ہر فطرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اس لیے کہ آپ بھی ایک انسان تھے. تو دنیا میں انسانوں کی کیا فطرت ہے, ہر فطرت کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ہماری دنیا کا منتہا, ہماری سوچ کا منتہا, ہمارے غم کا منتہا دنیا نہ ہو. ولا مبلغ علمنا, ہماری جانکاری اور ہمارے علم, ہماری تعلیم کا منتہا دنیا. کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ نوکری اچھی مل جائے, اچھا کاروبار ہو جائے. یوں پڑھنے تعلیم کا مقصد یہ ہماری دنیا کی تعلیم کا منتہا دنیا ہے. اس کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کا منتہا دنیا ہے. حدیث شریف میں اس کو آپ سے وسلم پناہ مانگی ہے اس سے, اللہ تعالیٰ سے, کہ میرے علم کی منتہا, مجھے سب کچھ آتا ہے, جتنا دنیا کمانے کے جتنے بھی طریقے ہیں سب طریقے آتے ہیں, نہیں طریقہ آتا تو دین پر چلنے کا طریقہ نہیں آتا, یہی نہیں آتا. آج ہمارا حال یہ بلا غایت رغبتنا, ہماری دنیا کی آخری رغبت دنیا نہ ہو. کیا چاہیے؟ کسی کو کوئی پوچھے کیا چاہیے تو اس کی آخرت کی رغبت کی بجائے دنیا کی رغبت کی اگر وہ بولتا ہے اس کی میرے یہ مل جائے, یہ ہو جائے, تو اپنی خواہشات کا منتہا دنیا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
من کانت الدنیا ہمہ، دنیا جس کا آخری منتہا اور غم بن جائے تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب ڈالتے ہیں اس پر؟ کیا ہے اس پر؟ وہ عذاب مسلط، ایک عذاب. کیا عذاب؟ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فقر کو ظاہر کر دیتے. جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقر ظاہر کر دیتے. میری دکان ہے، اچھا چل رہا ہے، ارے بھائی چلو اللہ کے راستے میں. تو وہ سمجھتا کیا ہے کہ میری دکان بند ہو جائے گی تو بہرحال. تو آدمی اب بزرگوں کے پاس جا کر بھی لوگ اپنے دل کی بھی اطمینانی کی شکایت کرتے، ہمارے دل میں سب کچھ، لیکن غریب بن جانے کا ڈر ہے، غریب بن جانے کا. اگر ہمیں میرے محترم دوستو دنیا کے غریب بن جانے کا جتنا غم ہے، اتنا غم ہمیں آخرت کا مل جائے، قیامت میں نجات ہو جائے. آج ہماری غم کی منتہا بھی دنیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ تمہاری دنیا کا منتہا کیا ہے؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم ایسے گھروں کے بنانے کے چکر میں ہو گویا کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. یہ تمہاری زندگی اور تمہاری خواہشات کا منتہا ایسا ہے. یہ منتہا نہیں ہے. انسان کو کتنا ہی مضبوط قلعے میں آدمی رہ لے، لیکن موت سے مفر نہیں، موت سے چھٹکارا نہیں. موت تو بہرحال آنے والی ہے. اور میرے محترم دوستو، اپنی زندگی میں ہم دیکھیں ہمارے دلوں میں آخرت کا کتنا استحضار ہے اور آخرت کی کتنی فکر ہے. ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی کہ ہمارے دل میں اللہ کا استحضار ہو. میرے محترم دوستو، لکھا ہے گناہوں کے ساتھ، گناہوں کی آدمی اس کے اندر رہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا استحضار اور اس کو ملے، ناممکن ہے. گناہوں کی لذتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی لذت ملنا ناممکن ہے. اپنے دل میں، اپنے دل سے جب گناہوں کی چیزوں کو ہم نہیں نکالیں گے تب تک خدا کے اور اللہ کے حکم کی نماز، روزہ، زکات، حج، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں اس کی لذت ہمارے دلوں میں ہمیں کبھی محسوس نہیں ہو سکتی. اب بہت سے لوگوں کی شکایت ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ مزہ، وہ لطف، ایک مرتبہ اگر امام تصویر زیادہ کہہ دے میرے محترم دوستو، آدمی شکایت کرتا ہے دوسروں سے کہ ان مولانا کو کہو کہ ایک مرتبہ تصویر زیادہ پڑھتے ہیں. یہ ہے ہمارا حال. اللہ کی ذکر سے نفرت ہوتی ہے. اللہ کی ذکر کے بارے میں ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ عالم کو چھوڑو کہ یہ اللہ کی تصویر ایک مرتبہ زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی 2 آیتیں زیادہ پڑھتے ہیں. ہم اس حافظ کو مصلی پر تراویح میں کھڑے کر رکھنے کی ہماری تمنا اور آخری خواہش ہوتی ہے، ہم اس پر دباؤ ڈالتے ہیں جو فاسٹ پڑھتا ہو، قرآن کریم اتنا تیز پڑھتا ہو. جب سب سے پہلے ہماری مسجد میں قرآن ختم ہونا چاہیے، ہماری مسجد میں نماز، ہماری مسجد کے اندر سب سے پہلے تراویح ختم ہوتی ہے. اس کا فخر ہمیں ہے، یہ ہمارا حال ہے. اچھی نماز ہوتی ہے ہماری مسجد میں، اس کا فخر ہمیں نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں اچھی نماز ہوتی ہے، سکون والی نماز ہوتی ہے. یہ سب ہماری بے دینی کا نتیجہ ہے. آج ہم دین کی فکر نہیں کر رہے، ہمارے بزرگ ہماری فکر کر رہے ہیں. اجتماعات کی بنیاد یہی ہے، 6، 7، 8 اسی لیے اجتماع ہمارا ہے کہ ہماری زندگیوں میں وہ دین آئے، ہم نماز میں کھڑے ہو، لطف محسوس ہو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام حضرات کو اس کا نور اور اس کی مزہ ہمیں عطا فرمائے.